18 اکتوبر 2007 یہ رات کراچی کے لیے ایک خونی رات تھی۔ بے نظیر پاکستان واپس آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر جیالوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ بے نظیر کا طیارہ لینڈ ہوا اور پھر وہ طیارے سے باہر نکلی، آسمان کی طرف دیکھا اور مسلسل رونے لگی، لیکن یہ آنسو کسی غم میں نہیں بلکہ وطن واپسی کی خوشی میں تھے۔ جیالوں کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ اپنے بوم پروف ٹرک میں جا بیٹھی جو پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر ان کے لیے موجود تھا، اور اسی ٹرک میں ان کو اپنا آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ قافلہ ایئرپورٹ سے نکلا اور منزل کی جانب بڑھا، لیکن لوگ اتنے زیادہ تھے کہ ایئرپورٹ سے کارساز تک پہنچتے پہنچتے ہی رات ڈل گئی۔ یہ قافلہ ابھی کارساز میں ہی موجود تھا کہ لوگوں کو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اچانک ہی 2 دھماکے اور ہوئے، اور پھر ہر طرف چیخو پکار اور لاشیں تھیں۔ اس منظر سے دور ایک سفید کار کلفٹن کی جانب بڑی تیزی سے رواں تھی۔ بے نظیر محفوظ تھی، لیکن ان کو بچانے والا کون تھا؟ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ گاڑی میں نہ تو پی پی کے جالے تھے اور نہ ہی سندھ پولیس۔ اس گاڑی میں وہ شخص تھا جو کہ ایک طرف تو بے نظیر کا سیکیورٹی آفیسر تھا اور دوسری طرف ریاست نے اس کی گردن پر 5 ملین کا انعام رکھا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سردار عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت تھا۔ لیاری کا بادشاہ، ڈکیت، خان صاحب، وہ لوگ جو اس سے ڈرتے تھے اسے خان بائی بھی کہتے تھے۔ وقت کی سیاست کے سب سے خوفناک رازوں کا وہ سب سے قریبی ساتھی تھا۔ اس وقت لیاری میں اس کی حکومت تھی اور وہ پیپل پارٹی کا سب سے وفادار کارکن تھا۔ حکومت نے اسے خود پیدا کیا، پالا، لیکن جب وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تو ریاست نے اسے شکار بنا لیا۔ رحمان بلوچ کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس علاقے کے بارے میں جہاں پر اس کی حکومت تھی۔ لیاری کراچی کا وہ علاقہ جہاں کی زمین کو اکثر سیاست اور جرائم کی خونی کہانیوں نے سیراب کیا ہے۔ اس علاقے کی ٹوٹل آبادی 6 ملین سے زیادہ ہے اور اس علاقے کی تاریخی پہچان بہت ہی دلچسپ ہے۔ لیاری کو ایک ٹائم میں منی برازیل کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہاں سے کئی فٹ بال پلیئر اور باکسرز نکلے۔ یہاں محمد عمر، تراب علی اور علی نواز بلوچ جیسے کئی بڑے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے، لیکن اس تہذیبی شان و شوکت کے باوجود لیاری بنیادی سہولتوں جیسے کہ صاف پانی، تعلیم اور سڑکوں سے ہمیشہ ہی محروم رہا، اور جب لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں مہیا نہ کی گئیں تو یہ زندہ دل علاقہ گینگ وار اور خون خرابے کا میدان بن گیا۔ ان لوگوں کے جرائم کی دنیا میں داخل ہونے کی وجہ اکثر نظامی دباؤ اور خاص طور پر پولیس بروٹیلٹی تھی۔ اس کی ایک واضح مثال ہے بابو ڈکیت۔ بابو ڈکیت جے برادرز فٹ بال کلب کا ڈیفینڈر تھا۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں میں پولیس کی حراست اور ان کی ہراسمنٹ سے تنگ آ کر اس نے جرائم کرنے شروع کر دیے، اور پھر پولیس نے اس پر 5 لاکھ کا انعام رکھ دیا، جس کے بعد اس کے پاس چھپنے اور مجرم بننے کے سوا کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ رحمان ڈکیت کی داستان لیاری میں جرائم کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پرانی سیاسی سند یافتہ داستان کا ایک نیا باب تھا۔ رحمان ڈکیت کے والد داد محمد اور چچا شیرو 1964 سے ہی نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس خاندانی جرائم کی بنیاد اس دور کی سیاسی سرپرستی میں چھپی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے اندر ایک خاص شخص نے پہچان ظاہر نہ کرنے کی بات پر یہ بتایا کہ رحمان ڈکیت کے خاندان کو 1960 سے ہی سیاسی پناہ حاصل تھی، یہاں تک کہ جنرل ایوب خان کے دور میں بھی مشہور سیاسی خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ گینگسٹرز کو اپنے ساتھ رکھ کر سیاست کرتے تھے۔ داد محمد اور شیرو کو بھی ایک اہم خاندان کی حمایت حاصل تھی۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رحمان ڈکیت کو صرف ایک کرمنل پیشہ وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ اسے ایک پولیٹیکل امیونٹی فریم ورک بھی ملا تھا۔ رحمان کی اصلی پہچان سردار عبدالرحمان بلوچ تھی۔ یہ 1980 میں لیاری میں ہی پیدا ہوا، لیکن اس کی شخصیت جلد ہی اپنی پرانی پہچان سے باہر نکل کر رحمان ڈکیت کی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس کا جرائم میں داخل ہونا بہت ہی کم عمری میں ہوا، جہاں اس نے بچپن میں ہی ڈرگز بیچنا شروع کر دیے تھے۔ رحمان کی داستان میں سب سے زیادہ جھنجھوڑنے والا واقعہ یہ تھا کہ اس نے صرف 13 سال کی عمر میں ایک شخص کو چاقو مار دیا تھا۔ اس کے بعد اسے جیل بھی جانا پڑا۔ رحمان نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا 13 سال کی عمر میں،
رحمان نے اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ معمولی سے جھگڑے کی بنا پر چھری ماری اور چھری مار کر جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ اور پھر یہاں سے وہ داخل ہوا ہمیشہ کی اس دلدل میں، جہاں سے اس کی موت بھی اسے باہر نہیں نکال پائی۔ جیل سے نکلنے کے بعد رحمان نے ایک گینگ جوائن کر لیا، لیکن اس گینگ میں وہ ایک عام سا ممبر تھا۔ مگر پھر آیا 1995 میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ رحمان ڈکیت نے اپنی والدہ ختیجہ بی بی کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں کا تعلق ایک ارائیول گینگ ممبر سے تھا۔ یہ واقعہ اس کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو صرف اس لیے مار دیا کہ اس کا تعلق رحمان کے ارائیول گینگ ممبر کے ساتھ تھا۔ یہ کام کر کے رحمان ڈکیت نے لیاری کے انڈرورلڈ کے لیے اپنی ٹوٹل کمٹمنٹ ثابت کر دی۔ اس نے سب کو یہ دکھا دیا کہ اس کے لیے گینگسٹر کوڈ اور گینگ کی وفاداری سب سے پہلے ہے، یہاں تک کہ خون کے رشتے بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ کام کرنے کے بعد گینگ کے سربراہ حاجی لالو نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اب رحمان ڈکیت کی گینگ میں ایک الگ ہی پہچان تھی۔ پھر آغاز ہوا 2001 کا۔ دنیا ایک نئی صدی میں داخل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں حاجی لالو کو پولیس نے ایک کیس میں اٹھا لیا، اور اس کے بعد سردار عبد الرحمان بلوچ نے اس کی جگہ لی اور گینگ کا لیڈر بن گیا۔ رحمان حاجی لالو کو بہت مانتا تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ تعلق گہری دشمنی میں بدل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رحمان نے خاردار ایریا کے ایک تاجر سلیم میمن کو رینسم منی کے لیے کڈنیپ کر لیا، لیکن پھر حاجی لالو کے کہنے پر رحمان نے اس شخص کو بنا کسی رینسم کے چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف لالو نے اس تاجر سے خود رقم وصول کر لی، اور پھر یہ بات رحمان کو اپنی پیٹھ پر خنجر کی طرح محسوس ہوئی۔ دھوکے کے بعد رحمان حاجی لالو کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگا۔ یہاں سے حاجی لالو اور رحمان ڈکیت کی اور ان کے گینگز کی راہیں الگ ہو گئی۔ اس کے بعد جب حاجی لالو کا بیٹا ارشد پپو گینگ میں آیا تو یہ دشمنی خونی جنگ میں بدل گئی۔ ایک دن پپو نے فیاض محمد نامی ایک بزنس مین کو کڈنیپ کر لیا اور بہت ٹارچر کرنے کے بعد اس کا قتل بھی کر دیا۔ ایک موقع پہ ایک ٹرانسپورٹر کا اغوا ہوتا ہے اور اس ٹرانسپورٹر کو اغوا کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے گینگ میں ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے، اور یہ جو شخص تھا جس کو قتل کیا گیا یہ رحمان ڈکیت کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور رحمان ڈکیت نے اس کے لیے ارشد پپو سے کہا کہ تم یہ نہ کرو۔ ارشد پپو نے اس کی بات نہیں سنی اور وہ ٹرانسپورٹر جو ہے تاوان نہ دینے کی پاداش میں مارا گیا۔ یہ ٹرانسپورٹر عزیر بلوچ کا باپ تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ارشد پپو اور رحمان ڈکیت یہ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف اور بدترین دشمن بن گئے، اور اس کے بعد کراچی کے لوگوں نے جو مناظر دیکھے ہیں وہ بہت ہی خوفناک تھے۔ فیاض محمد ایک بزنس مین تو تھا، مگر وہ رحمان کا کزن بھی تھا، اور وہ رحمان کو فنڈنگ بھی کیا کرتا تھا۔ رحمان کے لیے فیاض محمد کا قتل صرف ایک خون نہیں، یہ لیاری کی دشمنیوں کا سب سے اہم آغاز تھا۔ فیض کا بیٹا عزیر بلوچ اس واقعہ کے بعد صرف بدلہ لینے کی خاطر رحمان کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ آگے چل کر یہی رحمان کا جانشین بھی بنا۔ اس بدلے کی آگ نے گینگ وار کو ایک شخصی اور سیاسی جھگڑے میں تبدیل کر دیا، اور اسی آگ نے لیاری کو تقریباً ایک ڈیکیڈ تک پیرالائز رکھا۔ لیاری کا تفصیلی مطالعہ کرنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ رحمان ڈکیت ایک عام کرمینل سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے جرائم اور سیاست کو ملا کر لیاری میں ایک ایسے نظام کو جنم دیا جسے کرائم ایز گورننس کہا جا سکتا ہے۔ رحمان ڈکیت نے ایکسٹورشن، کڈنیپنگ اور اس کے علاوہ ڈرگ سمگلنگ سے بے حساب پیسہ کمایا۔ اس وقت لیاری کے جن حصوں پر رحمان ڈکیت کا کنٹرول تھا، اس میں اس کے جوئے اور نشے کے 33 اڈے موجود تھے۔ اپنی طاقت کو لیاری میں مستحکم رکھنے کے لیے اس نے ایک دوسرا روپ اپنایا۔ وہ ایک سوشل بینیفیکٹر بن گیا۔ اس نے لیاری کے اسٹوڈنٹس کے لیے لمز میں اسکالرشپ فنڈ کیے۔ شیرانی صاحب، شہباز اور 100 بچوں کا میڈیکل کوچنگ میں انتظام کرا دیا میں نے، اور وہ بھی کراچی میں۔ رہنا کھانا ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے صرف سفر کی تاریخ تصدیق کرنی ہے، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ اور اس کے علاوہ فٹ بال میچز بھی آرگنائز کروائے۔ جی ہاں، بالکل رابن ہوڈ کی طرح۔ ایک طرف تو وہ امیروں کو لوٹتا تھا اور دوسری طرف وہ غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی سیاسی چال تھی۔ جب ریاست لیاری کے لیے بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی تو رحمان ڈکیت نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا، لیکن اس کا یہ کام چیریٹی نہیں تھا، بلکہ یہ اسٹریٹجک سوشل کنٹرول تھا۔
لوگوں کو مدد دے کر اس نے لیاری کے لوگوں میں اپنی دھاک بٹھا لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس جب بھی رحمان ڈکیت کو کسی کیس میں اریسٹ کرنے آتی تو لیاری کے لوگ اس کے لیے ایک ایفیکٹو سویلین شیلڈ بن جاتے تھے، اور یہی چیز اس کی مورل ایمبیگنیٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا تھا اور پھر ان کی مدد بھی کرتا، جس کی وجہ سے لیاری کے لوگ اسے ایک ضروری مگر خطرناک حکمران مانتے تھے۔ رحمان ڈکیت کے کیریئر کا سب سے بڑا اور خطرناک موڑ آیا 2008 میں۔ یہ پی اے سی کوئی عام این جی او نہیں تھی، بلکہ یہ پیپل پارٹی کے اس وقت کے ہائی لیول کے لیڈرز، خاص طور پر ذوالفقار مرزا اور آصف علی زرداری کے دماغ کی پیداوار تھی، اور انہوں نے رحمان ڈکیت کو پی اے سی کا لیڈر بنا کر لیاری کے معاملات سنبھالنے کے لیے بالکل فری ہینڈ دے دیا۔ اب روایات کے مطابق رحمان ڈکیت کو لوکل بزنس سے ایکسٹورشن منی لینے، ڈرگز، حوالہ اور اس کے علاوہ گولہ بارود کی سمگلنگ میں بالکل آزادی تھی۔ اب وہ لیاری کا انڈسپیوٹڈ کرائم باس بن گیا تھا، کیونکہ اسے ریاست کی طرف سے طاقت مل چکی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے موٹے جرائم کو بند کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک لوکل ہیرو بھی بن گیا۔ لیکن پھر یہی ریاستی تعلق اس کی موت کا سبب بنے۔ رحمان ڈکیت کے سیاسی تعلق اور لیاری میں حکومت تب تک قائم رہی جب تک وہ پیپل پارٹی کے لیے ایک یوزفل انسٹرومنٹ تھا، لیکن 2009 آتے آتے سیاست پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ ایسے کہ انگریزی میں ایک مشہور کہاوت ہے "Become too big for his boots"۔ ایسا ہی کچھ رحمان ڈکیت کے ساتھ بھی ہوا۔ جب پیپل پارٹی 2009 میں واپس اقتدار میں آئی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ رحمان بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے پیپل پارٹی کے کنٹرول سے باہر نکل کر اپنی طاقت کراچی کے مختلف علاقوں تک پھیلا دی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے رپورٹڈلی پولیٹیشنز کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ جن علاقوں میں ہمیشہ سے پیپل پارٹی ہی جیتتی آ رہی تھی، ان علاقوں میں جب رحمان نے پیپل پارٹی کی بجائے آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا تو پیپل پارٹی ان علاقوں سے بھی ہار گئی۔ مافیا میں ایک مشہور کہاوت ہے "ڈوگ وداؤٹ اے لیش"، مطلب جب ایک کتا اپنے پٹے کے بغیر ہوتا ہے تو اس کی قسمت طے ہو جاتی ہے۔ رحمان کی اہمیت ٹرانزیکشنل تھی۔ جب اس کی طاقت پیپل پارٹی کے لیے ایک ایسڈ سے بوجھ میں بدل گئی تو اسے ختم کرنا ضروری ہو گیا۔ رحمان کو ختم کرنے کا فیصلہ ایک سیاسی حکم تھا، جس کا مقصد صرف ایک ووٹ بینک کو محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ لیاری کی حکومت کو رحمان کے قبضے سے واپس ریاست کے قبضے میں شفٹ کرنا تھا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی نے اس وقت ایک نیا موڑ لیا جب اس کے سامنے اس کے برابر کا کوئی مقابلہ کرنے والا آ کھڑا ہوا، اور یہ شخص تھا ایس ایس پی چودھری اسلم خان، جسے بیڈ ایس کوپ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ چودھری اسلم پر ہی پیپل پارٹی نے رحمان ڈکیت کو ختم کرنے کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ اور پھر آتا ہے 9 اگست 2009، جب رحمان ڈکیت کو سٹیل ٹاؤن کراچی میں ایک پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ یہ واقعہ لیاری سے دور ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں اس کی طاقت اور لوکل سپورٹ دونوں ہی بہت کم تھے۔ پولیس نے یہ آپریشن نہایت ہی سوچ سمجھ کر اور کوارڈینیشنز کے ساتھ کیا۔ اسی پی او طارق جمیل بتاتے ہیں کہ ریڈ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنا بیس مکمل طور پر بدلا۔ پولیس پرائیویٹ کارز اور ایک ٹرک میں چھپ کر عام لباس میں علاقے میں داخل ہوئی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس صرف ایک ٹپ پر وہاں نہیں گئی تھی، بلکہ یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، جسے پولیس نے رحمان کے فرار ہونے کی عام روش کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ پولیس اور رحمان ڈکیت کے درمیان گن فائٹ لگ بھگ 4 گھنٹے تک چلی اور آخر کار رحمان ڈکیت مارا گیا۔ اس انکاؤنٹر کی سب سے اہم اور حیرت انگیز ڈیٹیل پیپل پارٹی کے اس وقت کے وزیر ذوالفقار مرزا کا بیان تھا۔ رحمان کی موت کے بعد ذوالفقار مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ میں تھا جس نے رحمان ڈکیت کو مروایا، اور میں آج بھی اس پر شرمندہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بیان میں مرزا نے یہ بھی کہا سارے معاملے کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اب یہ سیاسی بیان کسی گلٹ کی وجہ سے دیا گیا یا پریشر کی وجہ سے، یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن اس وزیر کے بیان سے یہ بات تو واضح تھی کہ رحمان کا قتل صرف ایک پولیس انکاؤنٹر نہیں تھا، بلکہ پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ کی مرضی سے کیا گیا ایک آپریشن تھا۔
ذوالفقار مرزا کے قبول نامے نے سرکاری نیریٹو کی بنیاد کو ہلا دیا۔ رحمان کی موت کے بعد لیاری میں غم پھیل گیا۔ اس کا جنازہ کاکری گراؤنڈ میں ہوا۔ ایک بڑی تعداد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس علاقے میں موجود تھی تاکہ لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں۔ عزیر بلوچ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جس کا ذکر ہم نے ڈاکومنٹری کے شروع میں کیا تھا۔ وہ شخص جسے فیض محمد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے رحمان ڈکیت نے اپنے پاس رکھا تھا، اسی شخص نے رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد گینگ کی کمان سنبھالی۔ رحمان کی موت کے بعد لیاری میں جرائم کا نظام صرف ری شفل ہوا۔ طاقت اب عزیر بلوچ کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جرائم کی یہ داستان کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ نظام نے صرف ایک کریمنل کو ہٹایا اور اس کی جگہ پر ایک دوسرے کریمنل کو لا کھڑا کیا، اور اس کا خمیازہ حکومت کو بعد میں 2012 اور 2013 کے لیاری آپریشن میں دیکھنا پڑا۔ رحمان ڈکیت کیسے مرا اور پولیس نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا، اس کی ایک کہانی تو وہ ہے جو پولیس کی رپورٹ نے بیان کی، لیکن رحمان کی موت کے ساتھ ہی بہت شور بھی برپا ہوا، اور وہ شور اس بات کا تھا کہ رحمان کو تو شہر کے بارڈر کے اس پار ہی مار دیا گیا تھا، بعد میں اسے چودھری اسلم کے حوالے کیا گیا۔ مطلب کہ جب چودھری اسلم کے حوالے رحمان ڈکیت کو کیا گیا اس وقت وہ زندہ نہیں۔